إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، ملک میں جو کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہاں ملک میں رہنے والے لوگوں سے کوئی مخفی بات نہیں ہے. ہندوستان جو کہ دنیا کی ملکوں میں مسلمانوں کی تعداد کے حساب سے دوسری اکثریت ہے، 140 ملین سے زیادہ ہماری تعداد ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم مسلمانوں کا اس ملک کی تقدیر بنانے میں کوئی اہم رول نہیں ہے، اور یہ کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے. اس لیے تعجب کی بات نہیں ہے کہ جب 140 ملین سے زیادہ مسلمان، جو ملک کے 20% یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ان کی تعداد ہے، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ 20% نہیں بلکہ 1% بھی نہ ہوں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم حالات کو دیکھ کر، حالات کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی احکامات اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں جانتے ہیں. ہم ہمارے علماء کا ساتھ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم ہمارے دانشوروں کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں کا 140 ملین سے زیادہ اگر مسلمان ہے تو تقریباً ہر ایک مسلمان کی اس کی ایک رائے ہے، اس کی ایک خواہش ہے. اب اگر ان مسلمانوں کی یہ حالت رہی، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ان کی تاریخ ختم ہو جائے اور ان کا نام ہندوستان کے نام سے ختم ہو جائے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جب تک آپس میں یہ اختلافات رہیں گے، معاملات کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے، تو یہ نہیں، اس سے بدتر حالات آنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. اس کو فیس کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں کے مسلمانوں کو تیار ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے، واقعی افسوس کی بات ہے، لیکن اس افسوس پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، اور جو کچھ ہم نے آج دیکھا ہے اس پر کوئی تعجب نہیں ہے. اگر آج کے ہم مسلمانوں میں، ہندوستان کے لوگوں میں، ہندوستان کے اس ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے والوں میں، جن لوگوں کے فیس بک میں کئی ممبرز ہیں، اگر وہ یہ دے رہے ہیں کہ آج ہم ہندوستان میں، ہم نوٹا میں ہم اپنا ووٹ دیں گے، کہ ہمارا ووٹ کسی کو نہیں جائے گا، اور یہ کہیں گے غیر مسلم بھائیوں سے کہ غیر مسلم بھائیوں تم جاؤ اور ایسے لوگوں کی، اسلام انصاف پسند آدمیوں کو دو ووٹ، اور ہم خود اپنا ووٹ استعمال نہ کریں، اپنا حق استعمال نہ کریں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم میں پیسوں کے لیے بکنے والے لوگ موجود ہوں،
کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس قسم کے رزلٹ اور اس قسم کے نتائج آئیں۔ بالکل مخالفین نے جتنی انہوں نے پلاننگ کی، برسوں سے کوشش کی، یہ ساری پلاننگ ایک دن بدن ہمارے سامنے آ رہی ہے اور پریکٹیکل طور پر اس پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر کل ہندوستان میں فلسطین کو جیسا اسرائیل بنایا گیا، اسپین کو فلسطین اندلس کو جیسا اسپین بنایا گیا، اور جس طریقے سے وہاں کے مسلمانوں کی تاریخ بالکل ختم کر دی گئی، اگر اس ملک میں جہاں 1000 سال سے زیادہ مسلمان حکومت کیے ہیں، اگر کل ہو رہا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں اگر مسلمان اپنے آپ کو نہیں سمجھتے یا نہیں بدلتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج ہم مسلمانوں کا ہی حال ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ سورہ زمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جاؤ اور اس کے سامنے تم سرنڈر ہو جاؤ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس ایسا عذاب آئے کہ تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف ایک ہو کر پلٹ جاؤ، اس یہ خدا کو، اس خدائی کی تسلیم کرو، اور اپنے نفس پر، اپنی جان پر، اپنی زمین پر، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے، اس کی حکومت کو لانے کی تم کوشش کرو، خود بخود زمین پر آئے گی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنا کچھ سبق لینے کے باوجود، ہندوستان جب سے آزاد ہوا ہے 10,000 سے زیادہ یہاں فسادات ہوئے ہیں، اور ان 10,000 سے زیادہ فسادات میں زیادہ مسلمانوں ہی کا نقصان ہوا ہے، لیکن ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، اور ہم سبق لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ان اختلافات کو مزید بڑھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ بلکہ اس سے بدتر ہوگا۔ تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پلٹیں۔ دوسری بات کہ اپنی صف بندی کریں کہ مسلمان ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بندے کی حیثیت سے اس سرزمین پر سب سے پہلا انسان جس نے قدم رکھا تھا وہ ایک اللہ کو مانتا تھا، وہ مسلمان تھا۔ وہ ماں اور باپ جو ساری انسانیت کے ماں باپ تھے، اس سرزمین پر سب سے پہلے اترنے والے، اس سرزمین کو سب سے پہلے پہچاننے والے، وہ آدم اور حوا مسلمان تھے۔ اور ہمیں یہ دیکھ کر چلنا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہر انسان کا حق ہے، اور اسلام کسی بھی انسان کو زبردستی اپنے مذہب میں داخل کرنے کا قائل نہیں ہے، اور کسی بھی انسان کو اس پر کسی مذہب کو ٹھوسنے کا بھی قائل نہیں ہے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے صف کو ہم متحد کریں۔ میں اگر اہل حدیث ہوں اور قرآن اور حدیث کے مسلک اور سلف صالحین کے طریقے کو اگر میں حق سمجھتا ہوں، اور اس کے علاوہ جتنی چیزوں کو، جو بھی غلط نظریات ہیں ان کو میں باطل سمجھتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے پاس غلطیاں ہیں، جن کے پاس باطل ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹیبل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ملکی اور ملی مسئلے میں اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے۔ اس سرزمین میں پورے مسلمان اہل حدیث نہیں ہو سکتے، پورے مسلمان تبلیغی جماعت ہو نہیں سکتے، پورے مسلمان جماعت اسلامی بن نہیں سکتے، پورے مسلمان اہل سنت و جماعت بریلوی نہیں بن سکتے۔ یہ اختلافات قیامت تک رہیں گے۔ میں جس چیز کو حق سمجھتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ حق ہے اور باطل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک دوسرے مسلمان کو سلام کرنا چھوڑ دوں، دوسرے مسلمان کو احترام کرنا چھوڑ دوں، دوسرے مسلمان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہ بات ہے جو آج ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم اپنے صف کو کسی بھی طریقے سے بندی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری تعداد، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے سینٹر اور ہماری اسکولیں اس بات کی عیاں ہیں، گواہ ہیں کہ ہم ہر بات کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہیں، ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت کو ہم نے دیکھا نہیں کہ جب سب سے پہلا مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے یہودیوں کے ساتھ اپنے گٹجٹ بند کیا، اپنا تعلق جوڑا، آپ نے ایک معاہدہ کیا کہ اس بستی کو ہم بچائیں گے، اس بستی میں امن کے لیے ہم کوشش کریں گے، اس بستی میں ہم ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ، جن کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ یہ سب سے بڑھ کر دشمن ہیں۔ لیکن افسوس، آج ہم مسلمان خود اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
یہ ہماری جماعت بندیاں، یہ ہماری پارٹی بازیاں، مسلمانوں کی سیاسی پارٹیاں اور ملکی اور دینی اور دعوتی پارٹیاں ہر چیز میں حائل ہیں مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے یہ سب سے بڑے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر اس کے سربراہان، اس کے ذمہ داران اللہ کے لیے اللہ کا خوف کھا کر اللہ سے ڈرتے اور سوچتے کہ مائکرو لیول سے لے کر بڑے سے بڑے لیول تک ہم سارے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اپنے ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیے بغیر حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ باطل پر رد کریں گے، لیکن ہم آپ کو گالی نہیں دیں گے، ہم آپ کو گالی نہیں دیں گے۔ اختلاف رائے کے لیے گنجائش ہے اور ہونی چاہیے، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ جب تک نہیں ہوگا، کیونکہ غیر مسلموں میں بہت بڑی تعداد ان کی ہے جو امن چاہتے ہیں، جو انصاف چاہتے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ غیر مسلم حضرات میں، ہندوؤں میں بہت بڑی تعداد، اکثریت ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے جو انصاف چاہتے ہیں، جو امن چاہتے ہیں، جو دنگا فساد نہیں چاہتے۔ دنگا فساد چاہنے والے بالکل بہت معمولی ان کی تعداد ہے، لیکن افسوس اس بات پر یہ ہے کہ ہم مسلمان ان غیر مسلم لوگوں کو ہم ساتھ لے کر ہم اس ملک کو بچانے کی ہم نے فکر نہیں کی اور ہماری طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوئی، اور نتیجہ دن بدن اس ملک کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسری بات، ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر لیول میں اپنا اتحاد ہو۔ غیر مسلموں میں معمولی سے معمولی چیزوں تک میں اتحاد ہے۔ کیا ہمارے مدرسوں کا اتحاد موجود ہے؟ کیا ہماری اسلامک اسکولوں کا اتحاد ہے؟ کیا ہمارے ڈاکٹروں کا اتحاد ہے؟ کیا ہمارے انجینئروں کا اتحاد ہے؟ کیا ہمارے دعویٰ سینٹروں کا اتحاد ہے؟ کہیں بھی آپ اتحاد نہیں پائیں گے۔ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے، جو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، جو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم مشرکین میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو، اپنی امت کو فرقوں میں بانٹ لیا۔ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کسی بھی لیول پر، کسی بھی حال میں ہم ایک بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر میدان میں ہمارا اتحاد ہو، ہر میدان میں ہمارا اتحاد ہو۔ تیسری بات، علم دین اور علم دنیاوی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جس طریقے سے مسلمان کو ہندوستان بلکہ انڈین اوشن کی یہ مصیبت ہے، میں بتاؤں گا، یہاں کے انڈین اوشن کی مصیبت ہے، ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، جہاں علم دین اور علم دنیا کو دو تقسیم کر دیا گیا۔ علم دین الگ اور علم دنیا الگ۔ دنیا کا علم پڑھنے والا مسلمان لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتا ہے، جی اسلام کے کیا ارکان ہیں نہیں جانتا ہے، ایمان کے کیا ارکان ہیں نہیں جانتا ہے، کبائر گناہ ہیں کیا ہے نہیں جانتا ہے، حلال و حرام کی تمیز اس کو معلوم نہیں ہے، بزنس کرتا ہے لیکن اس کو نہیں معلوم ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم اپنے مسلمانوں کو اسی لیے ہم مسلمان بنے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے غیر مسلم اسکولوں میں جا کر، کرسچن اسکولوں میں جا کر امتحان سے پہلے صلیب کے سامنے اپنے گھٹنے ٹھیکیں اور اپنے گھٹنے ٹیک کر جو ہے نعوذ باللہ ان کی ورشپ، ان کی عبادت کر کے پھر اس کے بعد امتحان حال کو جائیں؟ کتنی افسوس کی بات ہے۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ایک ہمارا بچہ ان اسکولوں میں پڑھنے والا ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہے، پیسے دے دے کر اپنے اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ ایسے تعلیمی معیاری تعلیمی ادارے کھولیں جہاں دینی اور دنیا کی تعلیم دی جاتی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک آدمی کو مولوی بننا چاہیے، یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن سیکنڈری تک، پرائمری سے لے کر سیکنڈری تک، یہ بی سی ڈی سے پہلے اس کو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو جاننا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جاننا چاہیے۔ جب ہمارے گھر میں 24 گھنٹے ٹی ویاں چل رہی ہیں اور اسکولوں میں جا کر نعوذ باللہ دنیاوی تعلیم اور یہ سیکولر تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے بچے، کب ہمارے بچے مسلمان ہوں گے؟ کب ہمارے بچے مسلمان ہوں گے؟ میرے بزرگوں، سوال یہ ہے، کیا واقعی ہم مسلمان ہیں کہ ہم منافق ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا ہمارے اندر ایمان ہے کہ ہمارے اندر نفاق ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ہم ہر قسم کی قربانی دینے، دین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس دو چیز کی پونجی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟
اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو کافر بنانے کے لیے تیار ہے. اس کی ظہر نماز جاری ہے، اس کی فکر نہیں. اس کی جمعے کی نماز جاری ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. پرائمری لیول، پری پرائمری سیکنڈری تک جیسا کہ عرب ممالک کا سسٹم ہے، دین اور دنیا کی تعلیم ایک ساتھ جانی چاہیے. سیکنڈری کے بعد ہر آدمی کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی انجینئر بن سکتا ہے، کوئی عالم بن سکتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر مسلمان تو رہے. وہ ڈاکٹر بننے کے بعد لوگوں کو اچھوں کو بیمار بنا کر پیسے کمانے کی فکر نہ کرے. اتنا تو ہونا چاہیے. تو میرے بزرگوں، اسلام کے بغیر چارہ نہیں، اسلام کے بغیر عزت نہیں، اسلامی تعلیم کے بغیر ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. ہم دعا کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. چوتھی بات، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کیوں پیچھے ہیں. سر جوڑ کر ہم سوچیں، ہماری کمزوریوں کی ہم نشاندہی کریں، تحقیق کریں اور اس کی تلافی کے لیے کوشش کریں. آج کے مسلمان ہر آدمی اپنے اپنے طور پر سوچ رہا ہے اور ہر ایک چیز کے لیے ایک نئی جماعت بنا رہا ہے. کیا ہے؟ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، ایک نئی جماعت بناؤ. کیا ہے؟ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، ایک نئی. اس طریقے سے جماعت در جماعتیں بنتی جا رہی ہیں. لیکن یہ جماعتیں اگر معمولی اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اگر وہ سوچ رہی ہیں اور ملت اور ملک کے پیمانے پر اگر نہیں سوچ رہی تو کیا فائدہ ہے؟ تو ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم سر جوڑ کر ایک ساتھ مل کر ہم اپنے پیچھے رہنے کے اسباب کیا ہیں. اور اللہ تعالیٰ چونکہ ایسے پیچھے نہیں کرتا ہے. جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. اللہ نے بتایا کہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے. کون؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین. ہم جیسے فجر کی نماز میں پیچھے رہنے والے نہیں، ہم جیسے نماز پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معمولی غلطی ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی غلطیوں کا ہم مراجعہ کریں. پانچویں بات، محنت، کام، مسلسل محنت کی ضرورت ہے. ہمارے مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کام کاج کو چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کو عورتوں کو بھیج کر کام کر رہے ہیں اور ان کے پیسے پر جی رہے ہیں. اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو شراب کی لت پڑی ہوئی ہے اور اپنی بیچاری بیوی کو بھیج کر اس کا پیسہ زبردستی لے کر شراب پی کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس کام کرنے کی طاقت ہے، جن کو محنت کر سکتے ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، جسم کی راحت کی وجہ سے گھر میں بیٹھے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی بچیاں جو ہے دوسروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر زندگی گزار رہی ہیں. میرے بزرگوں، کب تک یہ چلے گا؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس قسم کے جو معاشرے میں بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو دیکھ کر ہم نکالیں اور اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کے ذہن سازی کریں، ان کو کام میں لگائیں، محنت کرنے پر ابھاریں. چھٹی چیز، مسلمان بہنوں کا کیا رول ہے؟ آج ہندوستان کے ملک میں اگر غیر مسلموں کی تعداد اگر زیادہ ہے کوئی تعجب کی بات نہیں. ان کے مرد اور ان کی عورتیں دونوں محنت کر رہی ہیں. ان کے مرد بھی محنت کر رہے ہیں، ان کی عورتیں بھی محنت کر رہی ہیں. اور آج ہمارے مسلمان، عورتوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن مرد بھی تو نہیں کرتے. میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی لڑکیوں کو اس لیے کالج نہیں بھیجتے ہیں کہ کالج میں جائیں گے تو ان کے اخلاق بگڑ جائیں گے، غیر مسلموں کے ساتھ تعلق بڑھیں گے. یہ کس کا فرض ہے کہ مسلمانوں کو، مسلمان لڑکیوں کے لیے ایسی کالج، ایسی یونیورسٹیاں قائم کریں جو ان کے لیے مفید ہو اور جس میں جا کر ان کی عزت، ان کا دین محفوظ رہے؟ کیا ہمارا اور آپ کا فرض نہیں؟ مسجد بنا دینا صرف کمال کی بات نہیں ہے. مسجد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے دین کے بقا کے لیے، ان کے آئیڈینٹیٹی کی حفاظت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کو قائم کرنا بھی یہ مسلمانوں کا فرض ہے. یہ فرض کفایہ ہے. اور اگر آج کے مسلمان اس سے غافل ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سارے مسلمان پوچھے جائیں گے. ہم اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. ساتویں چیز،
مسلمانوں میں، ہندوستان کے مسلمانوں میں 70% سے زیادہ مسلمان بلو پاورٹی کے لیول میں ہیں. 70% سے زیادہ مسلمان. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی قوم کو جیسا خیال کرنا چاہیے ویسا خیال نہیں کیا. تو اس لیول سے نکالنے کے لیے محنت کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ فقر کی وجہ سے انسان، غربت کی وجہ سے انسان اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میرے بزرگوں، آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے قریے جہاں پر آپس دیکھیں گے گھر نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، وہاں ہر 50 قدم پر 40 قدم پر چرچ ہے، عیسائیوں کے چرچ. اور اتوار کے دن باقاعدہ کہاں کہاں سے لوگ ادھر ادھر سے جمع ہو جاتے ہیں. کیسے؟ پیسے کے ذریعے لوگوں کے دین کو خریدتے ہیں. اور کتنے ایسے دور کی بات نہیں، یہاں چلے جائیے اس طرف ویسر پاڑی کے علاقے میں، کچھ نوجوانوں نے وہاں کا باقاعدہ ڈیٹا بیس لیا اور کئی عورتوں نے اپنے دین کو بیچ کر کرسچن بن گئے ہیں مسلمان. ان کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہے جی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے بزرگوں، افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اجتماعی حالات کا خیال کرتے ہوئے جو ہمیں کام کرنا ہے ہم نے وہ کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. 8ویں چیز، ہندوستان اتنا بڑا ملک، بلکہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت. سوال یہ ہے کہ اس ملک میں ہم مسلمانوں کا میڈیا میں کیا رول ہے؟ ہم نے دیکھا میڈیا پرسن جو ٹی وی میں یا ریڈیو میں کام کرتا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ نیوٹرل ہونا چاہیے. اس کا کام ہوتا ہے کہ حق بتائیں. اس کے بجائے ایک طرف ایک پارٹی کی طرف خود بخود کو منسوب کر لے اور دوسروں کا مذاق اڑائے. آج ہم نے دیکھا کیا مطلب ہے کہ میڈیا میں حق پرستوں کا کوئی رول نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے. جتنی ٹی ویاں ہیں، نیوز چینلز ہیں، اٹھا کر دیکھ لیجیے ہمارا کیا رول ہے. کیوں؟ کیا ہمارے پاس دل نہیں ہے، یا ہمارے پاس دماغ نہیں ہے، یا ہمارے پاس زبان نہیں ہے؟ یہ ہماری طاقتیں کہاں چلی گئیں؟ یہ ہماری صلاحیتیں کہاں برباد ہو گئیں؟ کیوں ہماری زبانیں گونگ بن گونگے ہو چکی ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ سب ایسے چیزیں ہیں کہ ہم ان سے غافل نہیں رہ سکتے. ہمارا اس میں رول ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے. 9ویں بات، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. پرانا سسٹم جو ہے وہی زمانے سے چل رہا ہے. ہمارے مدرسوں میں فقہ کے جو مسائل ہیں، 8 سے 800 سال پہلے کے جو مسائل ہیں وہ مسائل بڑھائے جا رہے ہیں. ضرورت ہے ڈیولپ کرنے کی. ایسے معاشیات کے مسائل، نئے نئے مسائل، ہر دن آئے دن ایک ایک مسئلہ آتا ہے. اور ان مسئلوں سے غافل رہنے کی وجہ سے ہمارے مولوی جواب دینے کے قابل نہیں ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مناہج کو، اپنے سسٹم کو ہم ڈیولپ کریں اور اس کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے علماء کو ہم تیار کریں. 10ویں چیز، ایسے سینٹر، ریسرچ سینٹر قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ غیر مسلموں کو پہچاننا. ہم اپنے مسلمان، ہمارے ہر گلی میں، ہمارے ہر دکانوں میں غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا سامنا اور واسطہ پڑتا ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ غیر مسلم ایک میت کو لے جاتے ہوئے کیوں ناچتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں پھول پھینکتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں جو ہے یہ پٹاخے چھوڑتا ہے؟ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھتے. کسی بھی قوم کو دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پہچانیں ہم کیا چیز ہے، کس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. ایسے ریسرچ سینٹر قائم کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہندوؤں کے مختلف طبقات کا خیال کرتے ہوئے باقاعدہ ان کا ریسرچ کیا جائے. ریسرچ کر کے ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین سے آشنا کیا جائے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی اور پہلی اور آخری چیز، ہم مسلمان جس کی وجہ سے یہاں ذلیل ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہاں خار ہیں، یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دوسروں تک اس دین کو نہیں پہنچایا. ہم نے دوسروں تک اس دین کو نہیں پہنچایا. اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی طاقت نہ رہے، ہم غریب کے غریب رہیں، لیکن یہاں کا ہر مسلمان اگر فریضہ دعوت کو صحیح طریقے سے پہچان لے، دعوت کا طریقہ، دعوت
کو کس طریقے سے دعوت دینا چاہیے، اور دعوت غیر مسلم بھائی تک، غیر مسلم تک لے جا کر دعوت کو اگر پہنچا دے، 100 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سال میں اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، 10 سال میں اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہم لوگوں نے غیر مسلموں کو نہیں بتایا کہ اسلام کیا ہے، اور اگر بتایا ہے تو بہت معمولی لیول پہ بتایا ہے، کافی نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم میں کا ہر ایک اپنے سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم کو بتائیں، بھائی یہ دیکھو اسلام یہ ہے، یہ تمہارا دین ہے۔ ایک ملک میں 2 پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا، ایک اسٹیٹ میں 2 CM نہیں ہو سکتا، تو اس دنیا میں اتنے ہزار جنہوں نے آپ لوگوں نے جس کو خدا بنا لیا، یہ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ حکمت کے ساتھ اگر دعوت دیں گے، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائیں گے، ضرور اس ملک کے افراد قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے بڑا جرم ہم نے کیا ماضی میں، اور ہم آج بھی کر رہے ہیں، کہ ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا۔ سب سے بڑا جرم۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس فریضے کو ہم پہچانیں اور اپنی نیند سے ہم جاگیں۔ یہ تو ہمارے ساتھ کہ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں نے بتایا، لیکن میرے بھائیوں، غیر مسلموں کے ساتھ اس ملک میں ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو عام طور پر ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، اور نہ ہی روشناس کرایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، امن و سلامتی اس ملک کا سب سے اہم مقصد ہے۔ دنیا میں اگر امن و سلامتی نہ ہو، خوف اور خطرے کی گھنٹی سر پر کھڑی ہو، خطرے کی تلوار اگر سر پر لٹک رہی ہو، تو میرے بھائیوں چین کی زندگی کیسے گزرے گی؟ خطرات کے آلات آپ نے نہیں دیکھا کس طریقے سے جن جگہ پر کرفیو نافذ کیا جاتا ہے، زندگی گزارنا کیسے مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے صوبے میں، ہمارے اسٹیٹ میں بہت ہی امن ہے، لیکن ہم اس صوبے میں امن رہ کر پورے ملک میں جو فساد اگر ہو تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے، اس کی فکر کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس ملک میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں، کسی بھی طریقے سے امن ہو۔ آپ ہندو رہیں، سکھ رہیں، فلاں رہیں، لیکن امن، ہندو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے خلاف ظلم کیا جائے، نہیں، یا مسلمان ہونے کا مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو ظلم کیا جائے۔ ہم کسی بھی حالت میں دین کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وإن قتلت أو حرقت، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اگرچہ کہ تمہیں جلایا جائے، اگرچہ کہ تمہیں قتل کیا جائے، ٹکڑے کر دیے جائے، تب بھی ہم اسلام اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن امن کو قائم کرنا، کہ اس ملک میں امن آئے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ رات گزارتا ہے، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، گویا دنیا کی پوری نعمتیں اس کے جھولی میں آ گئی، دنیا کی پوری نعمتیں، ایک دن کا کھانا ہے اس کے پاس، امن و سلامتی کی زندگی گزار رہا ہے، آرام سے سو رہا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ملک میں امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ملکی پیمانے پر، مقامی پیمانے پر اس ملک میں غیر مسلموں کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے کانفرنسیں منعقد ہوں۔ ہمارے کانفرنس بھی کیسے کہ ہم آپس میں کر لیتے ہیں، غیر مسلموں کو اس میں انوالو کرنا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہونا چاہیے، اور ہر محلے میں، ہر بستی میں امن قائم کرنے کے لیے مسلم اور غیر مسلم عقل مند لوگوں کی، امن پسند لوگوں کی کمیٹی ہونی چاہیے۔ عام طور پر فسادات کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ باہر کے لوگوں کو لا کر دنگا فساد کیا جاتا ہے، اور یہاں کے رہنے والے تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہاں کے لوگ آپس میں طے کریں کہ یہ ہمارا محلہ ہے، پٹالم، داشا مکان، وٹیری، اس محلے میں مسلم اور غیر مسلم جو ہیں ان دونوں کا آپس میں اتحاد ہو، اور پریکٹیکل طور پر امن قائم کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ کسی بھی جگہ اگر ظلم ہوگا، کسی پر بھی اگر ظلم ہوگا تو ہم سب کھڑے ہوں گے، اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد شهدت في الجاهلية حلفا ما أحب أن لي بها حمر النعم لو دعيت إليها في الإسلام لأجبت۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک ایسے اگریمنٹ میں شریک ہوا تھا اسلام سے پہلے، میں پسند نہیں کرتا کہ اس کے بدلے میں مجھے لال اونٹ بھی دی جائے،
لال اونٹ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. جی کہا آپ نے کہ اگر مجھے اسلام میں ایسے اگریمنٹ کی طرف دعوت دی جائے تو میں ضرور اس میں شریک ہوں گا. کیا تھی؟ کہ مکے میں کسی پر ظلم ہونے ہم نہیں دیں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کا حق دلائیں گے. یہ حقوق اور اس قسم کے